امام غزالی نے ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں، ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور اسرائیل آئے ملک الموت، انہوں نے آ کر سلام کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کا صحابی ہے نا، اس کا آخری وقت آ چکا ہے، اب ہمیں ایک دو دن پتہ چل جائے کہ میں نے 72 گھنٹے کے بعد مرنا ہے تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ وہ صحابی کی جن کے اندر ایمان، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ صحابی تھے، اور صحابہ کا ایمانی معیار پتہ کیا تھا؟ جیسے جیسے قرآن کا ایک ایک لفظ سنتے جاتے ان کے ایمان بڑھتے چلے جاتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو حضرت ابو موسیٰ عشری کے پیچھے لگ گئے کہ لگے کہ آپ سے زیادہ کوئی قرآن سونا پڑھنے والا نہیں ہے، وقت نکال کر آئے نا مسجد نبوی میں آپ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ ابو موسیٰ عشری آپ بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا کہاں سے سناؤں؟ جناب عمر، یفر الشیطان من ظل عمر، وہ عمر، جناب عمر کہتے ہیں کہ مجھے وہاں سے قرآن سناؤ، مجھے وہاں سے قرآن، سنتے گئے، راوی کہتا ہے کہ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، ابو موسیٰ عشری قرآن سناتے رہے، عمر پاک قرآن سنتے رہے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کو جنت کا ٹکٹ مل چکا ہے اس دنیا میں، عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ تو وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اور حضور علیہ السلام کو کہا کہ ان کا وقت قریب ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بھی تیرا وقت قریب آ چکا ہے، تیاری کر لیں۔ بات بڑی توجہ سنیے گا، وہ صحابی گھبرائے نہیں، کیوں کہ اپنے ضمیر کے سامنے جواب دے نہیں تھے، اپنے ضمیر کے سامنے صاف تھے، وہ گھبرائے نہیں، کہ موت سے وہ ڈرتا ہے کہ جو اپنے ضمیر کا، جس نے اپنے ضمیر کا کچھ حساب و کتاب دینا ہو، کیونکہ انسان کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا خود انسان کے اندر بیٹھا مفتی ہے، انسان کے اندر جج بیٹھا ہوا ہے۔ انسان اپنے آپ سے پوچھ لے، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے نا کہ میں کیا ہوں، وہ کسی سے نہ پوچھے، وہ خود سے پوچھ لے، تو اس کا اندر کہے گا کہ تو یہ بس۔ تو وہ صحابی دل کے سچے، مان کے سچے، وقت اجل قریب، اب یہ نہیں کہ جیسے پتہ چلا موت آنے والی ہے گھر کی طرف بھاگوں اور سب سے ملوں جلدی سے فٹافٹ کہ دنیا سے جانے والا ہوں۔ بس انہوں نے جب یہ سنا تو حضور سے عرض کی، یا نبی اللہ، بس آپ کو ایک عمل بتا دیں، یہ میں خاص طور پہ نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں، بس آپ کو یہ عمل بتا دیں کہ اللہ پاک میرے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ اس وقت قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا، آپ نے فرمایا جاؤ قرآن کے صفحے لے کر آؤ، قرآن چمڑوں پہ لکھا ہوتا تھا، پتوں پہ، ہڈیوں پہ، تو آپ نے فرمایا کچھ ورق لے کر آؤ قرآن کے، میں تمہیں قرآن سکھاتا ہوں، تو قرآن مجھ سے سیکھ، اور جو علم دین یعنی قرآن کو سیکھتا ہوا اس دنیا سے گیا وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے دین کو سیکھتے ہوئے اگر کوئی دنیا سے چلا جائے۔ اب ہم تو عمروں کی قید لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، جب فرمان مصطفیٰ ہمارے سامنے، حضور نے فرمایا کہ یہ کوئی قید نہیں ہے کہ یہ تو ہمارے ہاں حساب کتاب بن گیا جی، اس ایج تک یہ کالج کا دور ہے، پھر یہاں سے یونیورسٹی کا دور ہے، پھر اس سے آگے جناب آپ یہ اتنی ایج ہے پھر بندہ کو جاب ہی نہیں کر سکتا سرکاری، یہ تو ہماری لمیٹیشن ہے نا۔ اور دین کیا کہتا ہے؟ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، آخری سانس تک دین سیکھتے رہو۔ یہ جذبہ اپنے اندر رکھو کہ میں نے دین کو سیکھنا ہے، یہ جذبہ اپنے اندر رکھو کہ میں نے قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے قرآن کی ایک آیت کو یاد کر لیا، صرف ایک آیت کو یاد کر لیا، اس کو سمجھ لیا، اس میں عمل کر لیا، یہ اس کا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا قرآن کے ایک لفظ کو سمجھنا، ایک لفظ کو سمجھنا 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے مسجد نبوی کے اندر، 2 محفلیں ہو رہی تھی، 2 مجلسیں تھیں، ایک محفل ذکر تھی اور ایک محفل علم تھی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب نظر فرمائی نا تو آپ محفل علم میں تشریف لے آئے، آپ نے علم کو پسند کیا،
فرمایا کہ دنیا داروں کے لینڈ لارڈ لوگوں کی وراثتیں ہوتی ہیں، جائیدادیں ہوتی ہیں، ان کا روپیہ پیسہ ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ ہم نبیوں کی وراثت علم ہے، علم.